علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں. حالم جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. وان فاتح میری طرح گردن اکڑائی کو کوڈز بنانے اور توڑنے میں ماہر نہیں تھا. وہ تو ایک سیاستدان تھا، اسے یہ کام نہیں آتے. میں اس کو غلط طریقے سے حل کر رہی ہوں. اس نے چٹ اوپر اٹھا کے غور سے اسے دیکھا، پھر اس پہ دنیا کا مشکل سے مشکل ترین فارمولا اپلائی کر رہی ہوں. جبکہ اگر اسے وان فاتح نے لکھا ہے تو اسے تو کوئی بہت آسان چیز ہونا چاہیے. یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت سادہ چیز ہوگی. آپ فین گرل بن کے سوچیں، وہ ذہین شہزادی بن کے سوچیں جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. ایڈم نے پین اس کی طرف بڑھایا. پتہ ہے کیا؟ وہ اسے سنے بغیر پین لے کے جلدی سے کاغذ پہ حروف لکھنے لگی. یہ سادہ سا شفٹ سائفر ہے. ہر ہندسہ حروف تہجی کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ایک کا مطلب ہے پہلا حرف اے. وہ تیز تیز ہر ہندسے کے ساتھ اس کے نمبر والے حروف تہجی لکھ رہی تھی. جو فقرہ بنا وہ حروف کا صرف ملغوبہ لگ رہا تھا. چونکہ یہ شفٹ سائفر ہے تو ہر حرف سے اگلا صرف لکھنا ہوگا. ایک کے لیے اے کی جگہ بی لکھوں گی. اور تالیہ مسکرائی. یہ تو بچوں والا سائفر تھا. میرے باس کو تو مشکل کوڈز ہی نہیں لکھنے آتے. شہزادی نے نخرے سے سوچا. دانتن فرائی مچھلی لیے ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی. چٹ اب درمیان میں رکھی تھی اور اس پہ لکھا نظر آ رہا تھا. اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے. وہ الفاظ خون کو سرد کر دینے والے تھے. وہ تینوں لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئے. اس کا کس کا؟ ظاہر ہے آریانا کا. انہوں نے جنگل میں مجھے آریانا کا قصہ سنایا تھا. وہ چاہتے تھے کہ مگر چونکہ وہ مجھے چھوڑ رہے تھے اس لیے انہوں نے مجھے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ساری بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، مگر جب ان کو 3 سوالوں کا علم ہوا تو انہیں لگا کہ میں اور وہ الگ نہیں ہو سکتے. تب انہوں نے ذوالکفلی کے پاس میرے لیے یہ ہنٹ چھوڑا کیونکہ وہ چاہتے تھے میں آریانا کو انصاف دلاؤں. یہ انکشاف ان کو ملاقہ میں کسی وجہ سے ہوا ہوگا اور وہ یادداشت کھونے پر اسے بھولنا نہیں چاہتے تھے. مگر آریانا کو تو صوفیہ رحمان نے مارا تھا. ایڈم حیران ہوا. ہاں اس نے ہی کیا تھا. وہ سب سارے ملک کو معلوم ہے. داتن کو بھی چنبا ہوا. مگر تاشا مراد آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اس چٹ کو دیکھ رہی تھی. نہیں، صوفیہ رحمان نے آریانا کو نہیں مارا تھا. اس کی نظر ان الفاظ پہ جمی تھی. میں جانتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے. آریانا فیری ٹیلز میں رہنے والی بچی تھی اور اس کی پسندیدہ فیری ٹیل سنو وائٹ تھی. ہاں تو؟ داتن خفا ہوئی. سنو وائٹ میں بھی ظالم ملکہ نے شہزادی کے لیے جنگل میں شکاری بھیجا تھا اور ہمارے ملک کی ظالم ملکہ صوفیہ رحمان ہی ہے. اس نے دھیرے سے گردن ہلائی. وہ ابھی تک بنا پلک جھپکے کاغذ کو دیکھ رہی تھی. تم بھول رہی ہو کہ سنو وائٹ میں ظالم ملکہ کون تھی؟ سوتیلی ماں. ایڈم نے ششتر آواز میں کہا تو داتن کا منہ کھل گیا. کیا؟ اور سارا پزل لمحوں میں حل ہو گیا تھا. شہزادی تاشا کے لبوں پر بالآخر ایک تلخ اور بے رحم مسکراہٹ بکھر گئی. آریانا کو اسرا نے مروایا تھا. وہ ایک لفظ پہ زور دے کے بولی. آریانا کی مجرم اس کی اپنی سوتیلی ماں ہے. ان دونوں کے درمیان فاتح کا جھوٹ نہیں، اسرا کا گناہ آ گیا تھا. اسرا آریانا کی قاتل ہے اور وان فاتح یہ بات بھول چکے ہیں. وہ ٹھنڈے لہجے میں باری باری دونوں کے سفید پڑتے چہرے دیکھ کے کہہ رہی تھی. حالم کے بنگلے میں اس وقت ششتر سا سناٹا چھا گیا تھا. اسرا بنت محمود کے بیڈ روم کی دیوار پر سلور بیزوی فریم قد آور آئینہ آویزا تھا اور وہ خالی کمرے کا عکس دکھا رہا تھا. دفتر دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوتی دکھائی دی. بیگ کوہنی پہ ڈالے وہ سیمینار کے بعد سیدھا گھر آئی اور ایک ہاتھ سے سٹول اتار رہی تھی. پھر بیگ کرسی پہ پھینکا اور سیدھی چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی. اونچا جوڑا باندھے، کانوں میں موتی اور گردن میں ہیروں کا نیکلس پہنے اس نے مسکرا کے اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا. آج کی تقریر نے سوشل میڈیا پہ میری تعریفوں کے پل باندھ دیے. اچھی تقریر لکھ کے دی تھی تالیہ نے. وہ مسکرا کے اپنے نیکلس پہ انگلی پھیرتی اپنے عکس سے کہہ رہی تھی. مگر تالیہ سمجھتی ہے کہ مجھے ان تقریروں کی ضرورت ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ اسرا محمود حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور اب وہ حکومت کرے گی کیونکہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے. واقعی ممی سب ٹھیک ہو چکا ہے؟ کمرے کے کونے سے آواز آئی تو اسرا نے اطمینان سے چہرہ موڑا. وہاں بیڈ کے کنارے پہ آریانا بیٹھی تھی. سفید فراک پہنے، سفید ہیئر بینڈ لگائے. اس کی نظریں عجیب تھیں اور فراک کے سینے پہ خون لگا تھا. مجھے معلوم ہے تم یہاں نہیں ہو آریانا. اب مجھے تمہارے ڈراؤنے خوابوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ تم مر چکی ہو. بیچاری آریانا. بیزاری سے سر جھٹک کے دوبارہ آئینے میں دیکھا. عکس میں بچھے بیڈ پہ بیٹھی آریانا صاف دکھائی دے رہی تھی. میں آریانا نہیں ہوں ممی، میں تو آپ کا اپنا آپ ہوں جس سے آپ ڈرتی ہیں. چھوٹی بچی مسکرائی. مگر اب آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اتنے برس آپ اس بات کے ڈر سے ملک سے بھاگنا چاہ رہی تھیں کہ کہیں وہ نینی اور اس کا ساتھی آپ کے سامنے نہ آ جائیں یا میں دوبارہ سے ڈیڈ کو نہ مل جاؤں. مگر 6 سال بعد ڈیڈ نے یہ کنفیوژن ہی دور کر دی. میں تو اسی دن مر گئی تھی اور وہ دونوں گواہ بھی جن کو آپ نے بھیجا تھا.
ہاں، اور بالآخر میں اپنے خوف سے آزاد ہو گئی۔ وہ عکس میں خود کو مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے اس ملک پہ حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر آپ کو ابھی بھی ایک چبھن ہے، کچھ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے۔ اسرا کی مسکراہٹ سمٹی، اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور اس کا نام تالیہ مراد ہے۔ فاتح اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن خیر، اس کی کہانی بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ میں نے اشر سے عثمان کے ذریعے صوفیہ رحمان کو تالیہ کے بارے میں مشکوک کر ہی دیا ہے۔ کچھ تو اس کے خلاف مل ہی جائے گا حکومت کو، وہ ہماری زندگیوں سے دور چلی جائے گی، اور یہ راز راز ہی رہے گا، کیونکہ سوائے اس کے کوئی خطرناک حد تک ذہانت کا مالک نہیں ہے یہاں۔ وہ اب چہرے پہ آئی لٹ لپیٹتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آریانہ کا عکس مدھم ہونے لگا اور بالآخر وہ غائب ہو گئی۔ جب سے اس کے مر جانے کا علم ہوا تھا، اس کا عکس اسرا کو کم کم ستانے لگا تھا۔ وہ بالآخر پرسکون ہو چکی تھی، شانت اور بے خوف۔ کیا اشر، کیا بچے اور کیا فاتح، ان میں سے کوئی بھی اب میرا راز نہیں پا سکے گا۔ پھر تنہا کمرے میں کھڑی اس نے بیضوی آئینے سے مسکرا کے پوچھا، مرر مرر آن دا وال، ہو از کلیورسٹ آف دیم آل؟ اور آئینہ جو اب جواب کے طور پر ملکہ بد کا خوبصورت چہرہ دکھا رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا، وہ لکڑیوں کا گٹھا پھینک کے اس کیچڑ میں لت پت لڑکی کے سامنے جھکا جو گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ آس پاس گھنے اور اونچے درخت تھے۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ جمائے جھک کے اس سے بولا، میک اے وش۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ آج تمہاری سالگرہ ہے، کوئی خواہش کہو۔ پھر اس نے سنا وہ روتے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ ٹوٹے ٹوٹے سے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے۔ چاکلیٹ، بہت ساری چاکلیٹ۔ وہ مڑا اور ایک درخت تک گیا، ایک سخت کھول کا پھل توڑا، اسے چاقو سے کاٹا۔ اندر سے نکلتے گودے کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ اسے لگا ناک میں گھس گئی ہوگی، اور ایک دم سے فاتح کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر کے لیے 557 برس قبل کے زمانے میں واپس چلتے ہیں۔ شہر تھا ملاقہ کا، وقت تھا شام کا، اور مقام تھا سنباؤ کے گھر کا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور وان فاتح صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا نظر آ رہا تھا۔ سفید پاجامے پہ پہنے، کرتے کی آستینیں چڑھائے، ہاتھ میں ڈول پکڑے، وہ ایک مکمل غلام بن چکا تھا۔ چلو بھر بھر کے پانی صحن کی اینٹوں پہ چھڑکتا اور درمیان میں خود بھی گھونٹ بھر لیتا کہ گرمی شدید تھی اور کنویں کا پانی ٹھنڈا میٹھا سا تھا۔ دفتن دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ تیزی سے برآمدے میں آیا، مگر وسط میں ٹھہر گیا۔ سامنے ملکہ یان صوفہ اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ چلی آ رہی تھی، بھورے چوگے میں ملبوس، سر کو اس کی ٹوپی سے ڈھکے۔ قریب آتی ملکہ نے ہاتھ کے اشارے سے مصاحبوں کو دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے آ رکی۔ چگے کی ٹوپی کے حالے میں اس کا خوبصورت چینی چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فاتح نے ڈول زمین پہ رکھا اور گردن جھکا کے تعظیماً سلام کہا۔ ملکہ خوش آمدید، ساتھ ہی گہری آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ شاہ چین کی بیٹی نے چگے کی ٹوپی پیچھے کو لگرائی اور شاہانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ سب کیسا جا رہا ہے غلام فاتح؟ اس سے پہلے ملکہ کو کرسی پیش کی، پھر درمیان میں میز رکھی، اور جب کرسی پہ بیٹھ گئی تو وہ مقابل کرسی پہ بیٹھ گیا۔ غلام ہونے کے باوجود وہ ملکہ کے سامنے بیٹھنے سے قطعاً نہیں ہچکچایا۔ ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہی ہوتی چلی گئی۔ کل شہزادی تالیہ اور مورخ 3 چاند والے جزیرے کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں سے وہ خزانہ ڈھونڈ کے لائیں گے۔ آپ کا بھیجا گیا چینی جہاز اگر وقت پہ پہنچ گیا تو وہ وقت پہ ہی پہنچے گا۔ بالکل، اگر ایسا ہوا تو شہزادی تاشا خزانے سمیت واپس آئیں گی۔ امید ہے تب تک مراد راجہ مجھے قید کر چکا ہوگا، لیکن میں اس سے اپنے اور تاشا کے لیے محفوظ راستہ حاصل کر لوں گا۔ پھر ہم ملاقہ سے چلے جائیں گے اور آپ کے تخت کو کسی لڑکی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ مراد راجہ اور تاشا، مجھے اپنے ان دونوں دشمنوں سے نجات مل جائے گی نا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے ملکہ عالیہ کہ شہزادی تاشا آپ کے سلطان کی ملکہ نہیں بنے گی، آپ بے فکر ہیں۔ تمہارے وعدوں پہ اعتبار کرنا چاہتی ہوں، مگر ملکہ نیچے فرش کو دیکھ رہی تھی جہاں پانی کا ڈول رکھا تھا، مگر تمہارا چہرہ کہتا ہے کہ تم وعدے نبھانے میں اچھے نہیں ہو۔ آپ کی قیافہ شناسی غلط ہے ملکہ، میں نے کبھی وعدے نہیں توڑے، چاہے وعدہ قوم سے کیا ہو یا بیوی سے یا اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے۔ ملکہ نے چونک کے آنکھیں اٹھائیں۔ بیٹیاں؟ تمہاری تو صرف ایک بیٹی ہے۔ اب ایک ہے، بڑی والی مر چکی ہے۔ سنباؤ کے برآمدے میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ نے چند لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نہیں، جو مری تھی وہ تمہاری بیٹی نہیں تھی، وہ تمہاری بہن تھی۔ پھر شانے اچکائے۔ لیکن ہو سکتا ہے میری قیافہ شناسی، چہرے پڑھنے کا علم غلط ہو۔ خیر، کل جب شہزادی تاشا اور مورخ جزیرے کی طرف چلے جائیں گے تو وہ بات بدل کے واپس منصوبے کی طرف جانے لگی، مگر وان فاتح کی تمام حسیات جا چکی تھیں۔ ملکہ کے مقابل بیٹھے کیا غلام نے پانی کے ڈول کو دیکھا اور پھر ملکہ کو۔ نہیں، یہ قیافہ شناسی نہیں ہے۔ اس کی چبھتی نظریں یان صوفے پہ جمی تھی، جس کی رنگت ایک دم پھیکی پڑی تھی۔ اس روز جب آپ نے تاشا کے سامنے اسی جگہ بیٹھ کے مجھے خود غرض کہا تھا تو مجھے یاد ہے آپ کی آمد سے چند ساتیں قبل میں کنویں سے پانی بھر کے لایا تھا
اور وہ ڈول بھی میں نے اسی طرح یہاں رکھا تھا، اس روز بھی ڈول کے پانی سے میں نے پانی پیا تھا، آج بھی پیا ہے۔ آپ میرا چہرہ نہیں پڑھ رہی ملکہ، آپ پانی کو پڑھ رہی تھی۔ فاتح کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس کے آگے جھک کے ملکہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ قیافہ شناسی نہیں ہے، یہ جادو ہے، اور آپ جادوگرنی ہیں۔ نیل کو اندھیرے میں ڈوبی حویلی پہ پل بھر کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ یان سوفو کے کان غصے سے سرخ پڑے اور اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تم اس گستاخی کی سزا جانتے ہو غلام؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ ملاقہ میں جادوگروں کے متعلق قوانین بہت سخت ہیں۔ اگر سلطان کو علم ہوا کہ آپ کے والد نے آپ کو جادو سے لیس کر کے بھیجا تھا تاکہ اس نے اندازہ لگایا تاکہ آپ ملاقہ پہ قبضہ کر سکے تو آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ گھرائی، مگر لہجہ اتنا مضبوط نہ تھا، مگر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ آپ نے پمبوروں کے پورے گاؤں کو تباہ کروا دیا کیونکہ وہ جادو میں ملوث تھے۔ مراد راجہ نے اپنے جادوگر دوستوں سے غداری کی اور اس سے آپ سے آن ملا۔ کیا وہ آپ کا راز جان گیا تھا؟ تبھی آپ نے اسے محفوظ راستہ دے دیا۔ آپ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے واقف ہیں، لیکن سلطان کو علم نہیں ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر آپ کو سزا ہو گئی تو مجھے اور تاشا کو واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ یان سوفو لب بھینچے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم وہ ہنس پڑی۔ یکایک سارا غصہ غائب ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں؟ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ملکہ، میں آپ سے کیا وعدہ نبھاؤں گا۔ آپ کو آپ کا علم مستقبل دکھا سکے تو دیکھ لیجیے گا۔ یان سوفو نے اب کی بار پوری گردن جھکا کے ڈول میں مقید پانی کو غور سے دیکھا۔ میں مستقبل نہیں بتا سکتی، جادو صرف ماضی بتا سکتا ہے، اعتراف کیا۔ اور مستقبل دیکھ لینا کیا ہوتا ہے؟ اسے کوئی یاد آیا تھا الوہی تحفہ، اور وہ اب بھی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادی تاشا نے بھی آپ کے سامنے بہت دفعہ پانی پیا ہوگا، ان کا ماضی نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ جادوگر کی بیٹی ہے، میرا علم اس پہ اور اس کے باپ پہ نہیں چلتا۔ تم البتہ، اس نے نظریں اٹھا کے فاتح کو دیکھا، ایک خودغرض مرد رہے ہو۔ اور وہ کیوں؟ تم نے ایک عورت سے صرف اس لیے شادی کی تاکہ وہ تمہاری بہن کا خیال رکھ سکے۔ تم اپنے باپ پہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم اس سے بہتر ہو، تمہیں اپنے باپ سے نفرت تھی۔ اور کیا دیکھا آپ نے میرے بارے میں؟ وہ دلچسپی سے ملکہ کو دیکھ رہا تھا۔ غلام فاتح، وہ اب کے نرمی سے بولی، کچھ باتوں کو نہ جاننا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی، تم منصوبے پہ دھیان دو، باقی سب بھول جاؤ۔ تم کسی دوسرے علاقے سے آئے لگتے ہو جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر محبتیں اور نفرتیں ہر علاقے میں ایک سی ہوتی ہیں، اس لیے میں تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں بھرنا چاہتی۔ یہ وہ آخری باتیں جو یان سوفو نے اٹھتے وقت کہی تھی۔ وان فاتح نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اسے ایک جادوگرنی سے اپنے ماضی کی خبر لینے میں دلچسپی نہ تھی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ اپنے ماضی سے واقف تھا۔ پھر وہ شام بھی آ گئی جب وہ مراد راجہ کو میز پہ لے آیا اور کچھ اپنی منوا کے کچھ اس کی مان لی۔ مراد نے رخصت کے وقت اسے صاف لباس اور گھوڑے سمیت سفر کے لیے زاد راہ بھی دیا۔ وہ دونوں محل کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مراد اسے بتا رہا تھا کہ اسے کس طرح چابی کی مدد سے جنگل میں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں وہ دروازہ موجود ہے۔ دفتر نے ایک سپاہی اور مراد راجہ کا گھوڑا لیے قریب آیا تو فاتح چونکا۔ آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں راجہ؟ جواباً مراد کے تیوری چڑھی۔ کیا تمہیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ میں سن باؤ کے گھر سے اپنے صندوق اپنی نگرانی میں وصول کروں یا اپنی بیٹی کو الوداع کہہ سکوں؟ ہرگز نہیں راجہ، میں سورج ڈوبنے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد آپ کو سن باؤ کی گلی کے پاس درختوں کے جھنڈ میں ملوں گا۔ کیوں؟ تمہیں کچھ خاص کرنا ہے کیا، یا کسی سے ملنا ہے؟ راجہ نے مسکرا کے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یقیناً میرے سپاہیوں میں سے کوئی ایک ملکہ کا وفادار ہوگا اور اس نے تمہیں آنے کا اشارہ کیا ہوگا۔ راجہ کو اپنا سونا واپس مل رہا ہے، اب راجہ کو شکایت کا حق نہیں ہے۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جاؤ غلام فاتح، خدا کرے ملکہ مایوسی میں تمہاری گردن نہ اتروا دے۔ اور ملکہ یان سوفو مایوسی سے زیادہ غصے کی حالت میں تھی۔ اگر اس وقت وہ محل میں ہوتی تو شاید اپنے سپاہیوں کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے ڈالتی، لیکن چونکہ اس غلام کو محل بلانا پرخطر تھا، اس لیے وہ بندھارا کے محل سے چند کوس دور بنے بازار میں مل رہے تھے۔ سپاہی فاصلے پہ عام حلیے میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہندوستانی مسالے کی ایک دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ ملکہ نے بھورے چگے کی ٹوپی سے سر ڈھانپ رکھا تھا اور اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مراد راجہ کو کلاش کر دو گے، تباہ کر دو گے، وہ مٹھیاں بھینچے ضبط سے بولی۔ شام ڈھل رہی تھی اور ارد گرد بہت سے تازہ تازہ آزاد ہوئے غلام خوشی خوشی سے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ رش بہت تھا اور کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ فاتح کو جواباً بلند آواز میں کہنا پڑا، میں نے آپ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تم خزانہ مراد کو واپس کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہیں غریبوں کو دینا تھا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ خزانہ سن باؤ کو دے دوں تاکہ وہ غریبوں میں بانٹ دیں؟ کیا میں اتنا بیوقوف ہوں؟ ہم دونوں کو معلوم ہے کہ سن باؤ وہ خزانہ چین بھیج دے گا اور آپ یہی چاہتی ہیں۔ چین بھیجنا مراد راجہ کو لٹا دینے سے بہتر تھا۔ تم وہ اسے کیسے واپس کر سکتے ہو؟ کیونکہ مجھے واپسی کا راستہ دے رہا تھا اور صرف وہی دے سکتا تھا۔ میں نے آپ سے تاشا کو آپ کے راستے سے ہٹانے کا وعدہ کیا تھا، مراد راجہ کو تباہ کرنے کا نہیں۔ آپ کی اور مراد کی جنگ آپ دونوں کا مسئلہ ہے۔ تاشا اور میں اس کھیل کے لامتناہی کھلاڑی تھے، ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہے۔
بازار پہ اندھیرا چھا رہا تھا اور دکانوں کے کمکمے روشن ہو رہے تھے۔ آج لوگوں نے مغرب کے ساتھ ہی اپنے ٹھیلے نہیں سمیٹے تھے، بلکہ وہ غلاموں کے آزاد ہونے کی خوشی میں جلوس نکال رہے تھے۔ اور تم اپنے ملک کے بندھارا بن جاؤ گے، یہ لگتا ہے تمہیں؟ ملکہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مستقبل نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ، اس لیے کوشش ہی کر سکتا ہوں۔ رش بڑھتا جا رہا تھا اور لوگوں کا شور بھی۔ میں ابھی بھی تمہارا سر قلم کروا سکتی ہوں، وہ برہمی سے اس کو دیکھ کے بولی تو غلام مسکرا کے قریب آیا، ملکہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یعنی آپ شہزادی تاشا کو پھر سے غیر شادی شدہ بنا دیں گی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے فاتح بن رامزل مرنے سے پہلے اعلانیہ انداز میں لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ چینی شہزادی ایک جادوگرنی ہے؟ میں نے ان لوگوں کو آزاد کرایا ملکہ، یہ میرے احسان تلے دبے ہیں، یہ میرا یقین فوراً کر لیں گے۔ پھر سیدھا ہوا تو دیکھا ملکہ کا چہرہ غصے اور بے بسی سے تمتما رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم جانتے تھے میں مراد راجا کی تباہی کے لیے وہ جہاز دے رہی ہوں تمہیں، اور تم نے مجھے غلط تاثر دیا۔ خیر خوش تو تم بھی نہیں رہو گے اپنے ملک میں۔ فاتح نے کندھے اچکائی۔ آپ اپنی فکر کریں ملکہ، آگے آپ کو مراد راجا سے ایک طویل جنگ لڑنی ہے۔ سر جھکا کے تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ تم میرے دوست نہیں تھے، اس لیے اب تمہیں تکلیف پہنچا کے مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان نہیں، تکلیف کی بات کر رہی ہوں۔ سوچو اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہوگی جب تمہیں معلوم ہوگا کہ… وہ بالآخر مسکرائی۔ چوگے کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ ذرا شانت ہوا کہ فاتح نے ابرو اٹھائی کہ تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پہ ہے۔ چند لمحوں کے لیے وقت تھم گیا۔ بازار میں بجتے شادیانے، بھانت بھانت کی بولیاں، سب ایسے خاموش ہوا جیسے لوگوں کی زبانیں چھن گئی ہوں۔ بھورے بالوں والی عورت ہے نا تمہاری بیوی؟ آخری دفعہ پہاڑوں پہ تمہاری بہن کے ساتھ گئی تھی تو کانوں میں بڑے بڑے موتی پہن رکھے تھے، اور تمہاری بہن سفید گھیردار لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے اوپر پیلا لبادہ۔ اس بچی کے جو جلاد بھیجے گئے تھے وہ تمہاری بیوی نے بھیجے تھے۔ وان فاتح، ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ بڑا عذاب ہے نا؟ ملکہ نے چگے کی ٹوپی آگے کو سرکائی، مسکرا کے سر کو خم دیا۔ تمہارا سفر اچھا گزرے، اللہ حافظ۔ وان فاتح ساکھ کھڑا رہ گیا۔ وہ جا چکی تھی اور اس سے مڑ کے سوال بھی نہیں کر سکا تھا۔ اگر ملکہ جھوٹ بول رہی تھی تو اس کو ان کے لباس کا رنگ کیسے معلوم ہوا؟ اگلے 3 دن جب وہ ایڈم اور تالیہ کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا وہ بہت چپ سا تھا۔ ایڈم اور تالیہ کیا کہہ رہے تھے وہ نہیں سن رہا تھا، دماغ میں صرف ایک فکرہ گردش کر رہا تھا، تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پہ ہے۔ وہ بار بار سر جھٹکا لے، یہ ناممکن ہے، ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اسرا کو تو آریانہ سے محبت تھی، مگر کیا واقعی؟ بہت سے واقعات آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ہر بات میں وہ آریانہ کو فوقیت دیتا تھا اور اسرا پسپائی اختیار کر لیتی تھی۔ وہ جس پسپائی کو اس کا بڑا پن سمجھتا تھا وہ اس کے اندر پنپتا زہریلا پودا بن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ جنگل میں تھے اور ایڈم اور تالیہ سو چکے تھے۔ وہ اپنے انہی خیالات کی روح میں بھٹکتا آگے نکل آیا۔ جنگل اندھیر تھا اور گھنے درختوں کے درمیان چاند دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ہاتھ میں مشل لیے آگے بڑھتا گیا۔ دفتر ایک درخت کے پاس رکا۔ وہ کوکو کا درخت تھا۔ اس کے پتوں کی خوشبو نے ایک دم 4 ماہ قبل والا وہ دن یاد کروا دیا جب اس نے تالیہ کی سالگرہ پہ اس کو یہ پھل توڑ کے دیا تھا۔ ایک مغموم مسکراہٹ فاتح کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اس نے ایک پھل توڑا اور تالیہ کے پاس لے آیا۔ وہ اپنے ٹہنیوں سے بنے چولہے پہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا سوچتا رہا کہ اسے کیا کہے۔ وہ اس کو چھوڑنے جا رہا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی بیٹی کو مارا ہے۔ وہ ابھی تک وہ خود بھی اس پہ پر یقین نہیں تھا، لیکن اب دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے کسی کو تو بتانا تھا، کچھ تو بتانا تھا۔ دروازہ پار کرتے ہی وہ سب بھلا دے گا، کوئی تو اسے یاد کروانے والا ہونا چاہیے۔ یا اللہ، اس نے کیا قربان کر دیا؟ یادداشت کا سودا اس وقت اتنا مہنگا نہیں لگا تھا، لیکن اب کوشش کے باوجود فاتح بن رامزل اس رات تالیہ کو وہ سب نہیں بتا سکا۔ یہ بہت خطرناک راز تھا۔ مگر اپنے زمانے میں واپس آنے کے بعد ذوالکفلی سے وقت کے 3 سوالات سنتے ہوئے اس کے احساس ہوا کہ اگر اسے اپنی یادداشت واپس چاہیے تھی تو اسے اپنے ساتھ موجود شخص سے بھلائی کرنی تھی۔ اسرا اس کے لیے سب سے اہم شخص نہیں تھی، اس کی بیٹی کے قاتل کو اس کے لیے سب سے اہم شخص ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی تھی تو تالیہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ چلی گئی تو وہ کبھی جان نہیں سکے گا کہ اس کی بیٹی کو اسرا نے کیوں مارا تھا۔ کوئی تو ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ مخلص ہو اور اسے یاد کروائے۔ خود غرضی ہے تو خود غرضی سے ہی، مگر اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ اسے بھول جائے۔ اس نے ایک سطر لکھ کے ذوالکفلی کے حوالے کی۔ وہ اسے ایڈم کو ای میل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ملک کا اگلا وزیر اعظم بننے جا رہا تھا اور یہ راز بہت خطرناک تھا۔ واپسی پہ اس نے ایڈم کو ای میل لکھی اور اسے ہر ہفتے تالیہ کے لیے کوکو پھل بھیجنے کی ہدایت کی۔ جب وہ ہر شے بھول چکا ہوگا تو وہ پھل تالیہ کو ان کی جنگل کی آخری گفتگو یاد دلائیں گے اور وہ دوبارہ کبھی برائی کے راستے پر نہیں جائے گی۔ صرف وہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اسے تالیہ مراد سے محبت نہیں تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ تالیہ کو اس سے محبت تھی، یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اور ایڈم کو کس سے محبت تھی وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھا۔ پہلے وہ چاہتا تھا کہ تالیہ اور ایڈم اس سے الگ ہو کے اپنی نئی زندگی شروع کرے۔
لیکن آریانہ نے جیسے پہلے بھی اس کی زندگی میں ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اب بھی وہی بازی لے گئی تھی۔ تالیہ کو اس کے ساتھ رہنا تھا اور اسے تالیہ کے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، چاہے وقت بیت جائے، چاہے یادیں کھو جائیں، چاہے چہروں کے نقاب بدل جائیں، انہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا۔ حالم کے بنگلے کے اوپر کچن میں خاموشی چھائی تھی۔ داتن منہ کھولے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم جہاں دنگ رہ گیا، وہاں شہزادی تاشا کے اندر جاری تاشا اور تالیہ کی جنگ جاری تھی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر کے ایک دم شانت نظر آ رہی تھی۔ اسرا محمود نے آریانہ کو قتل کروایا تھا، اس نے دہرایا تو سناٹا تو ٹوٹا۔ داتن نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، مگر اسرا تو آریانہ سے سب سے زیادہ محبت کی دعوے دار تھی، اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بہت سے لوگ ملیں گے جن کی زبانیں دل فریب باتیں کہیں گی، لیکن مجھے ان کو ان کی اعمال کی بنیاد پر پرکھنا ہوگا۔ تالیہ ٹیک لگائی اس کاغذ کو تہہ در تہہ کرتی کہہ رہی تھی، اسرا کی زبان جو بھی کہے، اس کا عمل ہمیشہ مختلف رہا ہے۔ مختلف کیسے؟ داتن کو اچنبھا ہوا، تبھی ایڈم کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا، مسز اسرا بظاہر آریانہ سے محبت کی دعوے دار تھی، لیکن آریانہ جس شخص کی بہن تھی، انہوں نے اس شخص کو 6 سال تکلیف دیے رکھی۔ اگر انہیں واقعی آریانہ سے لگاؤ ہوتا تو فاتح میں آریانہ کو ڈھونڈتی اور ان کی تکلیف کا احساس کم کرتی۔ اسی لیے اسرا بیگم اس ملک سے بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے کاغذ کو تہیں لگا رہی تھی، اور گول میز پر بیٹھے دونوں افراد اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے، تاکہ ماضی کا گناہ کبھی سامنے نہ آ جائے۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آریانہ تو اسی دن مر گئی تھی، وہ ایک دم مطمئن ہو گئیں اور فرسٹ لیڈی بننے کے خواب دیکھنے لگیں۔ مگر فاتح صاحب کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ داتن نے اسے ٹوکا۔ وہ خط غور سے تالیہ کی آنکھوں میں بھرتے تنفر کو دیکھ رہی تھی۔ فاتح کے نام پر تنفر میں اضافہ ہوا، وہ ہمیشہ سے خود غرض تھے۔ تالیہ ایک دم چٹک کے بولی، ان کو یقیناً قدیم ملاقہ میں معلوم ہوا ہوگا، یہ سب نہ جانے کیسے انہوں نے اس بات کو ہم سے چھپا لیا۔ مگر جب وہ واپس آنے کے بعد ذوالکفلی سے ملے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، اور تالیہ تو ٹھہری کیل کی بہترین انویسٹیگیٹر۔ لہجہ تنزیہ ہوا تو ایڈم نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ سو مجھے اپنی زندگی سے باندھ دیا تاکہ میں آریانہ کی موت کا کھوج لگاؤں۔ خود غرض، بےحد خود غرض انسان ہے وہ۔ اس نے کاغذ کو مروڑ کے زور سے زمین پہ مارا۔ یہ خود غرضی نہیں ہے چیتالیہ، وہ نرمی سے بولا، یہ محبت ہے۔ آریانہ ان کی بیٹی تھی، انہوں نے ہم دونوں کو واپسی کا راستہ دینے کے لیے وہ سب بھول جانے کا انتخاب کیا تھا، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی بیٹی کا قاتل ان کو یاد دلائیں؟ داتن نے گھور کے ایڈم کو دیکھا، مگر وہ تالیہ کی طرف متوجہ تھا۔ تالیہ کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اب تک مجھے لگا تھا شاید ان کو مجھ سے کوئی لگاؤ ہو، میری کوئی اہمیت ہو، مگر نہیں، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ صرف ضرورت کے لیے باندھا، اور میں نے ان کے لیے ہر شے داؤ پہ لگا دی۔ میں نے اپنا چہرہ بھی میڈیا کے سامنے عیاں کر دیا، جو کہ ایک اسکیمر کا چہرہ ہے۔ کسی نے مجھے پہچان لیا، کسی نے تفتیش کی، تو میرا کیا ہوگا؟ بالکل، وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ اور داتن نے زور و شور سے تائید کرنی چاہی تو ایڈم نے تیزی سے بات کاٹی، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ان کی باڈی وومن بنیں۔ ساتھ رہنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی تھی، اور اب ان کو خود غرض کہنا چھوڑ دیں۔ چیتالیہ، کیا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ ہم اس دروازے کے باہر آپ کے خزانے کے لیے گئے تھے، ان کی وجہ سے نہیں، مگر یہ ان کا پلان تھا جو ہمیں وہاں سے نکال کے لایا ہے۔ جنگل میں ہمیں بہت ہمت دلانے والا اور ملاقہ میں ہمیں سکھانے والا وان فاتح تھا، انہوں نے ہمیں اپنا بہترین ورژن بننا سکھایا ہے۔ تالیہ نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا۔ تم خود ہی تو کہتے تھے کہ جب وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تب کہتا تھا جب وہ ساتھ چھوڑنے والے تھے، جب نہیں چھوڑا تو کہنے کی وجہ نہیں رہی۔ داتن نے میز کے نیچے سے ایڈم کو جوتے کا پیر مارا، مگر متوجہ نہیں ہوا۔ وہ یہ سب مجھے براہ راست بھی بتا سکتے تھے، ایک ای میل کر دیتے، ایک خط لکھ دیتے، اتنی پہیلیاں کیوں رکھی؟ ایڈم بن محمد سوگواریت سے مسکرایا۔ وان فاتح کب کی کوئی بات براہ راست کہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ کوئی کہانی سناتے ہیں، اپنا جواب سننے والے کو خود تلاشنا ہوتا ہے۔ اب بھی انہوں نے ایک پہیلی چھوڑی تھی۔ دور گرے مروڑے ہوئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ چاہتی تو اس کو نہ حل کرتی، یہ آپ کی اپنی چوائس تھی۔ تو اب میں کیا کروں، ان کی انویسٹیگیٹر بن جاؤں؟ وہ تڑپ کے بولی، سے بہت غصہ اور بہت دکھ تھا۔ مجھے کیا، ان کی بیٹی کو جس نے بھی مارا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر مسز اسرا تو ہے نا آپ کا مسئلہ، آپ کو وہ بری لگتی ہیں، اور آپ سے ان کا یہ نیا اچھا روپ بھی ہضم نہیں ہوا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ ان سے جیلس ہو رہی ہیں۔ ایڈم، اس نے چھری اٹھائی تو جلدی سے بولا، آپ اس جیلسی کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ تالیہ نے دھیرے سے چھری واپس رکھی۔ تم چاہتے ہو میں اسرا کو ایکسپوز کروں؟ پوہیں اکٹھی کر کے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ موجود شخص کو بھلائی پہنچائیں، وہ شخص ہم سب سے اہم ہے، اس کو بھلائی پہنچانا سب سے اہم ہے، اور یہ کام کرنے کا سب سے اہم وقت ابھی ہے۔ آپ یہ کام کریں تو آپ کی یادداشت واپس آ جائے گی، وہ رسان سے سمجھا رہا تھا، اور دانت پیستے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ میری یادداشت آدھی تو آ ہی چکی ہے، اور باقی معلوم کرنے میں مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے چیتالیہ، وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی میں ابھی بھی کچھ ایسا ہو جسے معلوم کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو۔
ہوں، مجھے نہیں یاد کرنا قدیم علاقہ کو۔ شہزادی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ابھی تک آپ وان فاتح کی مدد اس لیے کر رہی تھیں کیونکہ آپ کو لگتا تھا وہ آپ کو اپنے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو اپنی مدد کے لیے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود غرضی دکھا کے ان کو چھوڑ دیں گی۔ جس شہزادی تاشا کو میں جانتا ہوں، جس کے قصے میں نے بنگاریہ ملایوں میں لکھے تھے، وہ خود غرض تو نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور کندھے اچکائے۔ تم یہ نہیں کہو گے تو اور کون کہے گا؟ وہ کرسی دھکیل کے اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہاری تھی، یقیناً اب فریش ہونے اوپر جا رہی تھی۔ اوپر اس کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تو داتن غصے سے ایڈم کی طرف گھومی جو اب گردن جھکائے ہوئے تھی۔